اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من اول دار الابد العابدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کے سلسلے میں ہم وضو تک پہنچے ہیں، تو وضو میں سب سے پہلے جو ہے نیت کرنا لازمی ہے۔ جب واجب نماز کا وقت ہو گیا ہو تو پھر واجب قربۃ اللہ کی نیت کرنا لازمی ہوتا ہے، اور اگر قربۃ اللہ کی نیت کی جائے تب بھی وضو صحیح ہوتا ہے، لیکن نیت کا ہونا ضروری ہے جو قربۃ اللہ پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد جو ضروری ہے وضو میں، چہرے کو دھونا ضروری ہے اور دونوں ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے، اور سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کا مسح کرنا وضو میں ضروری ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں چہرہ۔ چہرے کی کون سی حد واجب ہے جس کو دھونا ضروری ہوتا ہے؟ اگر اسے دھویا جائے تو وضو صحیح شمار ہوگا، اور اگر اس سے تھوڑا بھی کم دھویا جائے تو وضو باطل شمار ہو جاتا ہے۔ تو چہرے کی حد جو لمبائی میں ہے، بال پھوٹنے کی، نارمل انسان کے بال پھوٹنے کی جگہ، جو نارمل انسان ہو اور نارمل اس کے بال ہو، تو نارمل انسان کے نارمل بال پھوٹنے کی جو جگہ ہے پیشانی کی طرف سے، تو وہاں سے شروع کرے اور تھوڑی کے انتہا تک، تھوڑی جو ہے انسان کی جہاں ختم ہوتی ہے اس کی انتہا تک، یہ لمبائی میں اس کی حد ہے، اور چوڑائی میں بڑا انگوٹھا اور بڑی انگلی جو ہے، انگوٹھا اور بڑی انگلی پھیلائیں اور چہرے پر جب گھماتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں جو حد آتی ہے وہ واجب ہے۔ یہ تو واجب حد ہو گئی، اور یہ ہم نے کہا کہ ہاتھ بھی نارمل انسان کا ہو اور چہرہ بھی نارمل انسان کا ہو، تو اس صورت میں یہ حد چوڑائی میں ہوگی، اور جو لمبائی اور چوڑائی میں حد ہم نے بیان کی ہے اس میں سے ذرا سا زیادہ دھویا جائے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ آپ نے وضو کی جو واجب حد ہے اس کو مکمل طور پر دھو لیا ہے۔ اگر جو وضو کی واجب حد ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو وضو آپ کا باطل شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ جو چہرے کی لمبائی ہے اور چہرے کی چوڑائی جو ہم نے کہا وہ یہ ہے کہ چہرہ بھی نارمل ہو، نارمل انسان کا، بس اگر اب نارمل انسان کا چہرہ یعنی جس کا چہرہ بڑا ہے تو وہ اپنے چہرے کے اعتبار سے، یعنی چہرہ اس کا بڑا ہو اور انگلیاں اس کی چھوٹی ہو، تو نارمل انسانوں کو دیکھے کہ وہ کس طرح دھوتے ہیں، یعنی ان کے چہرے کی حد کیا ہوتی ہے۔ یا جو ہے ایک انسان ہے جس کا چہرہ چھوٹا ہے لیکن ہاتھ بڑے ہیں، تب بھی وہ نارمل انسان کو دیکھے گا کہ ان کے ہاں حد بندی کا معیار کیا ہے۔ تو جو نارمل انسان کے حد بندی کا معیار ہے، یعنی بالوں کے پھوٹنے کی جگہ اور تھوڑی کے انتہا تک، اسی طرح چوڑائی میں دونوں انگوٹھے اور بڑی انگلی کے درمیان میں جو حصہ آتا ہے یہ نارمل انسان کا۔ اب دیکھیں کہ نارمل انسان کی جو حد وہ چہرے کی کس جگہ تک پہنچتی ہے، تو اس جگہ کو اپنے چہرے پر فٹ کرے۔ تو اس طرح سے یہ جو حد وہ مقرر ہو جاتی ہے، اور اس حد کو دھونا اور اس سے تھوڑا زیادہ دھونا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہوتا ہے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ جو واجب حد تھی وہ دھل چکی ہے۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ چہرے دھونے کی بات ہے تو بھویں آ جاتی ہیں درمیان میں، اور آنکھوں کی پلکیں آ جاتی ہیں، اور آنکھوں کے گوشے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور ناک کا اندرونی حصہ آ جاتا ہے، اسی طرح ہونٹ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اب کس طرح سے دھویا جائے؟ اب یہاں پر اگر
بھووں میں کوئی ایسی چیز ہے جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے تو اس کو صاف کر لیا جائے۔ اسی طرح آنکھوں کے گوشوں میں ناک کی طرف سے اگر یا جو ہے کانوں کی طرف سے اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کیا جائے۔ اسی طرح ناک کے اوپر والے حصے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو بھی دور کیا جانا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایک انسان جو مرد ہے اور اس کی داڑھی ابھی گھنی نہیں ہے، باریک سی ہے، اس کے بالوں کے نیچے سے جلد نظر آ رہی ہے تو اس شخص پر واجب ہے کہ وہ جلد تک پانی پہنچائے۔ لیکن وہ شخص جس کی داڑھی گھنی ہے اور بالوں کے نیچے سے جلد نظر نہیں آ رہی ہے تو بالوں کے اوپر والا حصہ دھونا کافی ہو جائے گا اور اس کا وضو صحیح ہوگا۔ لیکن جس کے بال گھنے نہیں ہیں، باریک ہیں اور جلد نظر آ رہی ہے تو جلد تک پانی پہنچانا واجب ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ ایک انسان شک کرتا ہے کہ میری جلد کے جو بال ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے نیچے سے جلد نظر آ رہی ہے، یا گھنے بال ہیں کہ جن کے نیچے سے نظر نہیں آ رہی، تو اس صورت میں تحقیق کرنا لازمی ہے اور واجب ہے کہ بالوں کے نیچے کھال تک پانی کو پہنچا دیں۔ اور آنکھیں جب بند کرتے ہیں تو جو اندر والا حصہ رہ جاتا ہے اس کو دھونا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ناک کا اندرونی حصہ جو ہے اس کو دھونا واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہونٹوں کا جو اندرونی حصہ، ہونٹ جب ہم بند کرتے ہیں تو جو اندر ہو جاتا ہے تو اندرونی حصہ دھونا واجب نہیں ہوتا، البتہ باہر والا حصہ دھونا واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر اندرونی حصے کے قریب جو حصہ ہے باہر والا ہمیں اس طرح سے دھویا جائے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ باہر والا حصہ جو واجب ہے وہ اچھی طرح سے دھل چکا ہے، یعنی اچھی طرح سے اس تک پانی پہنچ چکا ہے۔ اور جب تک یقین نہیں ہوتا تو پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پانی کو جب چہرے سے دھویا جائے تو پانی کا بہنا شرط ہے، یا تری اتنی ہو کہ اس وہ تری منہ کو گیلا کر دے، وہ کافی ہوتا ہے۔ بس پانی آپ کے ہاتھ میں چلو بھر ہو اور وہ آپ پیشانی اوپر سے ڈالتے ہیں اس طرح سے کہ وہ پانی چہرے پر گھماتے ہیں، جس پانی کی وجہ سے پورا چہرہ آپ کا تر ہو جاتا ہے، تو یہ کافی ہے، پانی کا بہنا شرط نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ چہرہ دھونے کا مسئلہ آتا ہے، تو چہرہ ہم حد بندی تو ہم نے بتا دی کہ چہرے کے اوپر سے نیچے کی طرف ہے، لیکن دھونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو چہرہ دھونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پانی چہرے کے اوپر سے ڈالا جائے اور نیچے کی طرف سے دھویا جائے۔ بس اگر کوئی شخص نیچے کی طرف سے اوپر کی طرف چہرے کو دھوتا ہے تو اس کا یہ وضو باطل ہوگا، یعنی اس کا یہ دھونا چہرے کا باطل شمار ہوگا۔ ضروری ہے کہ وہ دوبارہ دھوئے لیکن اوپر سے نیچے کی طرف دھوئے۔ اسی طرح ہاتھوں کو جو ہے کوہنیوں کی طرف سے لے کر انگلیوں کے سروں تک دھوئے۔ اب یہاں پر جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ چہرے کے اطراف کی جو حد ہے اس کی حد سے زیادہ دھویا جائے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ جو واجب حد ہے وہ دھل چکی ہے۔ اسی طرح کوہنیوں کو، ہاتھوں کو جب دھوتے ہیں تو کوہنیوں کے اوپر سے دھویا جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ جو واجب حد ہے وہ دھل چکی ہے، کیونکہ واجب حد کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سروں تک ہے، دونوں ہاتھوں کی۔ تو کوہنیوں سے اوپر کے حصے تھوڑا اوپر، کوہنیوں سے تھوڑی مقدار اوپر دھویا جائے، اوپر سے دھویا جائے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ جو واجب مقدار ہے وہ ادا ہو گئی ہے۔ کہ جیسے ہم نے کہا کہ کوہنیوں کو چہرے کی طرف اوپر سے نیچے کی طرف
دھونا ضروری ہے۔ پس اگر کوئی شخص انگلیوں کی طرف سے دھوتا ہے اور کوہنیوں کی طرف، تو اس کا یہ وضو باطل ہوگا، یعنی یہ ہاتھ کا دھونا باطل ہوگا۔ لازمی ہے کہ اس کو دوبارہ دھویا جائے۔ اس کے علاوہ اور کچھ احکام وضو کے آتے ہیں، آئندہ درس میں انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔